قاری صاحب آج استخارے کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ لوگوں کا استخارہ کیسے کرتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کس طرح کے استخارے کی بات کر رہے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارا استخارہ کر دیں، تو اس حوالے سے پوچھنا ایک تو استخارہ وہ ہوتا ہے نا کہ شادی کی بات چل رہی ہے تو جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں بچا یا کوئی بہانہ نہیں ملا تو استخارہ اچھا نہیں آیا، ایک تو وہ استخارہ ہوتا ہے۔ ایک استخارہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو کالز آتی ہیں ہمارا استخارہ نکال کے بتائیں، اللہ جادو جنات کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے بتا دیں آپ۔ دونوں کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں، ابھی مجھے کل یا پرسوں عثمان بھائی بتا رہے تھے قاری صاحب یہ کال سنیں، کچھ اس طرح سے ہے۔ اچھا، تو میں نے کال سنی تو وہ ایک بہت بڑے ادارے کا نام لے رہے تھے، میں نام نہیں لیتا، میری عادت میں شامل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کہ جی فلاں ادارے سے ہم نے استخارہ نکلوایا تھا، اچھا، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ پر یہ مسائل جادو جنات کے ہیں۔ اچھا، مجھے دلی تکلیف ہوئی۔ تکلیف مجھے اس وجہ سے ہوئی کہ یار ان بندوں کو پتہ بھی ہے، یہ سمجھنے والے جاننے والے ہیں، یار یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جان بوجھ کے لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نہیں صحیح ہے، یہ عمل نہیں ٹھیک، آپ کو پتہ ہے عمل عدنان بھائی شرعی لحاظ سے ٹھیک ہونا نہ ہونا ایک وہ الگ میٹر ہے۔ اچھا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا اور پھر ایک ادارے کا نام یوز کر کے ہم آپ کا استخارہ نکال رہا ہے، اس میں اور بھائی استخارے کا مطلب پتہ ہے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جا کر پوچھیں اس سے، کال کریں ان کو کہ استخارے کا مطلب بتائیں ہمیں، بتائیں نا، استخارہ کی دعا پڑھیں آپ، اس میں سمجھے کیا کیا کہا گیا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، کیا مطلب ہے اس کا۔ آپ استخارہ نکالا جی ہمارا فلاں صاحب نے، اس نے کہا یہ اتنے جن اتنے جادو، یار کیوں فراڈ کر رہے ہو جان بوجھ کے؟ ہاں ہمارے پاس آتے ہیں، کالز آتی ہیں، ہم کیسے چیک کرتے ہیں؟ ہم ان سے سمٹمز پوچھتے ہیں، جو لاجیکلی طریقہ ہے اس کو سمجھیے۔ یہ کیا طریقہ ہوا، میں آنکھیں بند کی استخارہ نکالا، میں نے ایسے کیا اور ایسے کیا، بڑے بڑے ڈرامے شروع ہو گئے یار۔ کل پرسوں مجھے بھائی کو کسی کی ویڈیو دکھا رہا تھا، وہ قرآن پاک کو رسیاں باندھ کے ایسے لٹکا کے قرآن بتا اس پر کیا مسئلہ ہے، عجیب ڈرامے ہیں یار، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ان کو۔ اللہ کے قرآن کے نام پر دھوکے کرو گے، یاد رکھیے گا بخشے نہیں جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ صحیح بات۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اور ان کے فرامین سنا کے اگر لوگوں کو دھوکہ دی ہے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ بالکل، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے آپ نے، عجیب ڈرامے بازی بنا رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی سیدھے پر آؤ، ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ جس دن میں یہ بات کر رہا ہوں، جس دن میری عادت میں شامل نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے میری جو نیچر بنائی ہے نا، اس میں کسی کو ٹارگٹ کرنا شامل ہی نہیں ہے۔ سیدھی طرح سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ برا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کا راز بتاؤں، میں نے آج تک کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کوئی میرا دشمن بھی ہے میں نے کی، نہیں ہوتی، اللہ سے تعلق ہی ایسا ہے، شرم آتی ہے مجھے، شکایتیں لگاؤں اللہ کو، اچھا بندہ ہے یار۔ تو جو ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کے پاس کوئی ادارہ ہے، آپ کے اندر کم از کم یہ چیز تو ہونی چاہیے نا۔ ذمہ داری بھی بڑی ہے، اگر ادارہ بڑا ہے، یا ادارہ بڑا ہے تو ذمہ داری بڑی ہے، اگر عہدہ بڑا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی۔ حدیث ہے ہر بندہ مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، آپ سے بھی سوال ہوگا، مجھ سے بھی سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا آپ کے گھر کے بارے میں، آپ سے سوال ہوگا اگر آپ محلے کے بڑے ہیں محلے کے بارے میں، آپ اپنی سوسائٹی کے بڑے ہیں سوسائٹی کے بارے میں، اگر آپ ایم پی ایم این اے ہیں آپ کے حلقے کے بارے میں، شہر کے بارے میں، آپ کوئی وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے صوبے کے بارے میں سوال ہوگا۔ بالکل ایسے ہی بھائی یہ جیسے جیسے ہوتا بڑھتا، تو اگر ہم ایسے استخارے کر کے نکال کے لوگوں کو، میں نے ایک بھائی کو کہا کہ یار ایسے نہ کیا کریں، کہتا جی لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے، یہ معیار ہے صرف مطمئن کرنے کے لیے لوگوں کو، یہ معیار ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ آپ واللہ میں آپ کو بتاؤں،
میرے طریقہ علاج سے بسا اوقات لوگ خفا ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, قاری صاحب جن جادو آپ نکال ہی نہیں رہے مریض کو. میں کسی کو سیٹسفائی نہیں کرتا. بسا اوقات کئی بار ایسے ہوا ہے کہ لوگ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے ہیں, چلے جائیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں اس چیز کا جواب دہ نہیں ہوں کوئی ناراض ہوا یا نہیں ہوا. مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا بھائی. میں اس چیز کا جواب دہ ہوں کہ آپ کے اندر اگر جادو نہیں ہے اور آپ کو چاہے دورے پڑ رہے ہیں, میں بتا دوں گا بھائی جادو نہیں ہے. مجھے نہیں ہے کہ یار عدنان بھائی کتنی دور سے سفر کر کے اب ان میں جادو نہ نکالا تو یہ کہیں گے یار اچھا بندہ ہے. مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. 1000 کلومیٹر بھی سفر کر کے آئے نا بندے, ٹرین پہ, بس پہ, جہاز پہ, مجھے فرق نہیں پڑتا. بندہ راضی ہوتا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ہم سچ بولنا ہے, سچ بولنا, سیدھی بات کرنی. میرے سے سوال ہونا ہے بھائی, میں کچھ ان سے لے رہا ہوں. جو بات نہیں تھی آپ نے کیوں بولی؟ میں اس چیز کا پابند ہوں, ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. مجھ سے ادھر سے پکڑا جائے گا, ہاں بھائی بتا, میں بتاتا رہا لوگوں کو یہ مسئلہ وہ مسئلہ, نئی نئی اصطلاحات نکال کے. اس کا جواب دے میں ہوں. تو میں کیوں بھائی اپنے اوپر بوجھ ڈالوں؟ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, ٹھیک ہے. میں تو اسی طریقے سے چلوں گا جو مجھے اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے, بس. اس کے بعد کسی کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے. اچھا, استخارے پر آتا ہوں, بات نکل رہی ہے سائڈ پہ. جی. استخارے کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے. استخارے کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ کرنا, اور یہ استخارہ نہیں ہوتا کہ کسی کو چیک کرنا کہ اس پر جادو ہے یا جن ہے. اس کو تشخیص کہا جا سکتا ہے, استخارہ نہیں بولا جا سکتا. اس کو ہم جیسے مطلب کہتے ہیں کسی بندے میں ڈائگنوز کرنا کہ اس کو کیا پرابلم ہے, اس کو کیا مطلب مسئلہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. اس کو استخارہ نہیں کہتے, ٹھیک ہے. استخارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو پہلی بات کے مطلب اللہ سے مشورہ. اب یہاں پر بھی بہت سارے مطلب کنسیپٹ ایسے بنے ہوئے ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے. استخارہ کرنے کے بعد جی آپ نے بات نہیں کرنی, سو جانا ہے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. استخارہ رات کو ہی نہیں ہوتا, دن میں بھی ہو جاتا ہے. استخارہ کے بعد سونا ضروری نہیں ہے. استخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں ہے, لیکن آ سکتا ہے. اچھا, خواب اگر آ کے آپ کی رہنمائی ہوتی ہے تو یہ ممکن ہے. اس میں ہم مطلب وہ نہیں فتویٰ یا کوئی بات نہیں کرتے, یہ ممکن ہے. اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے خواب میں دکھا دے, تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, ہم اس کو غلط بھی نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. کسی سے استخارہ کروانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کرواتا ہے یا کچھ اس طرح سے کرتا ہے, یہ والا استخارہ جو ریئل استخارہ ہے, یعنی وہ دعا پڑھ کے اللہ سے مشورہ کر کے کہ اللہ فلاں بندہ اس کا یہ کام کرنا چاہ رہا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے تو آسان کر دے, نہیں بہتر تو اس کو موڑ لے. کسی سے کروانے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ مسنون نہیں ہے, لیکن مطلب اس پر ہم کوئی گناہ کا فتویٰ بھی نہیں لگاتے. لیکن یہ ثابت بھی نہیں ہے, مطلب ثابت نہیں ہے, لیکن ہم اس کو گناہ بھی نہیں کہہ سکتے, غلط بھی نہیں کہہ سکتے. کہیں نہ کہیں اس کی گنجائش تھوڑی بہت نکل آتی ہے, لیکن طریقہ کار ٹھیک ہو. طریقہ کار وہی نا, طریقہ کار تو میں وہ تو پہلے رکھا ہے نا کہ طریقہ کار آپ کا ٹھیک ہو تو اللہ کی طرف سے اگر مطلب آپ کے لیے کوئی رستہ بنتا ہے تو پھر آپ اس پر کر سکتے. دعا وہی پڑھنی ہے جو اس نے پڑھنی ہے, جو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, وہی نا بہتر. دعا وہ ایک ہی ہے. کسی سے کروائیں گے اس کا فائدہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ استخارہ کروائیں گے, وہ تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے دعا, ان ھذا الامر, اللہ میرا یہ کام, آپ کا کدھر ہے کام, ٹھیک ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے معاملات, میرے یہ مسئلے, میرا یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو آسان کر دے. وہ تو اپنے لیے کہہ رہا ہے. بہرحال اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے اور خود کریں, جو بھی عمل کریں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر ہے تو اس رستہ کھول دے گا, نہیں خیر تو موڑ لے گا. اللہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ.